صورتیں یہ ہیں کہ وہ صورتیں کہ جن صورتوں میں انسان سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر دونوں سرین زمین پر ٹکے ہوئے تھے، اسے نیند آ گئی، بیٹھا ہے، دونوں سرین زمین پر ٹکے ہیں، وضو نہیں ٹوٹا. یا کرسی کے اوپر ٹکے ہیں، بیٹھا ہے، وضو نہیں ٹوٹا. یا بینچ پر ہیں، دونوں سرین ٹکے ہوئے ہیں، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا. یا دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہیں، یا دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہیں، خواہ زمین پر ہوں یا دو زانوں جناب جی سیدھا بیٹھا ہے، یا چار زانوں پالتی مارے ہوئے بیٹھا ہے، جسے پنجابی میں چوکڑی کہتے ہیں، چوکڑی مار کے بیٹھا ہے، یا زین پر سوار ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یا پھر ننگی پیٹھ پر سوار ہے لیکن مگر جانور چڑھائی کی طرف جا رہا ہے. ننگی پیٹھ پر سوار ہے، جانور چڑھائی کی طرف چل رہا ہے. یا پھر راستہ ہموار ہے، جہاں پر جانور جا رہا ہے، راستہ بالکل برابر ہے. یا جناب جی کھڑے کھڑے اس کو نیند آ گئی ہے، یا پھر رکوع کی صورت پر اس کو نیند آ گئی ہے، یا پھر مردوں کی سجدہ مسنونہ کی شکل پر، جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں، اس شکل میں اس سے نیند آ گئی، تو ان تمام صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور نماز میں اگر یہ صورتیں پیش آ جائیں، نماز میں اگر یہ صورتیں اس کو پیش آ جائیں، مثال کے کھڑے ہو کھڑے اسے نیند آ گئی ہے، رکوع کی صورت میں نیند آ گئی، سجدے کی صورت میں نیند آ گئی، اتحیات کی حالت میں نیند آ گئی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نماز میں اگر یہ صورتیں اس کو پیش آئیں، نہ تو وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہاں اگر پورا رکن ہی سوتے سوتے اس نے گزار دیا، مثال کے طور پر رکوع میں کھڑا تھا، جیسے ہی کھڑا ہوا اسے نیند آ گئی، جس طرح اس دن رات کا جگا رہا تھا، داتا دربار پر بیٹھے، میں پالتی مار کے چوکڑی مار کے بیٹھا، دعا مانگنے لگا، مجھے وہاں پر نیند آ گئی. آپ تلاش کرتے رہے، 2 گھنٹے بعد جا گئی مجھے. ایسے تھا، ایسے ہی نیند آ جاتی ہے کبھی کبھار. پورا رکن ہی نماز کا اس نے سوتے میں ادا کیا، تو اس رکن کا جناب جی اعادہ کرے. مثال کے طور پر رکوع میں کھڑا تھا، رکوع میں نیند آ گئی، اسے پورا رکوع ہی نیند میں گزار دی، رکوع دوبارہ کرے گا. کھڑے کھڑے اسے نیند آ گئی تو قیام رکعت پوری دوبارہ ادا کرے گا. سجدے میں نیند آ گئی تو وہ سجدہ دوبارہ ادا کرے گا. سمجھ آ گئی؟ پورا رکن اگر سوتے میں گزر گیا ہے تو. اگر جاگتے میں شروع کیا تھا رکن کو، پھر سو گیا، سمجھ آ گیا؟ اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے، ورنہ پورا کر لے. مثال کے طور پر یہ رکعت کے لیے کھڑا ہوا، جیسے قیام میں اس نے ہاتھ باندھے ہی تھے کہ اس کو نیند آ گئی، آگے اس کو پتہ نہیں قرأت شروع کی ہے نہیں، اب اس رکعت کو پورا کرے گا، دوبارہ پڑھے گا. بلکہ اگر اس نے جناب جی سورۃ فاتحہ پڑھ لی یا پھر آگے سورت شروع کر لی ہے، سورت شروع کر لی، اب اس کو نیند آ گیا، اب وہ رکن جو ہے وہ پورا ہے. بقدر کفایت کا مطلب یہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس شکل پر اس کو نیند آئی کہ جس میں وضو نہیں جاتا، یہ جو پچھلی صورتیں پڑھی ہیں، زمین پر یا کرسی پر یا بینچ پر اس کو نیند آئی، یا جو صورتیں آپ نے پڑھی ہیں مذکورہ، ان صورتوں میں اگر اس کو نیند آ گئی ہے، یعنی زمین پر سرین ٹکے ہوئے تھے یا کرسی پر ٹکے ہوئے تھے سرین، یا پھر بینچ پر سرین ٹکے ہوئے تھے، دونوں سرین پر بیٹھا تھا، سمجھ آ گئی، یا پالتی مار کے بیٹھا تھا، ننگی پیٹھ پر سوار تھا، جانور چڑھائی کی طرف چل رہا تھا، ان صورتوں میں اگر اس سے نیند آئی
اور پھر نیند آنے کے بعد وہ صورت تبدیل ہو گئی کہ جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر بیٹھا بیٹھا یہ جناب جی گر پڑا, سمجھ آ گیا؟ وہ صورت پیدا ہو گئی کہ جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے, جو پہلے گزر چکی ہیں. تو اگر فوراً بلا وقفہ, بغیر وقفہ کے اس کو جاگ آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹا. اگر وقفہ آ گیا ہے بعد میں اس کو جاگ آ کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ یا پھر ایسا تھا کہ گرم تنور تھا, گرم تندور, سردیوں کا موسم تھا, اس کے پاؤں کو ٹھنڈ لگی ہوئی تھی, یہ جناب جی گیا ہے تندور کے اوپر بیٹھ کر پاؤں تندور کے اندر ہی لٹکا لیا ہے. سمجھ آ گیا؟ اور نیچے پاؤں کو آگ کا سینک پہنچا, اس کو مزہ آیا, نیند آ گئی. اس صورت میں اس کو نیند آئی کہ تندور کے اوپر بیٹھ کر پاؤں لٹکا لیے, تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے, مناسب ہے کہ وضو کر لے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ مناسب طریقہ علماء نے لکھا ہے. اب یا پھر بیمار تھا, بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا, لیٹ کر بیمار نماز پڑھتا تھا اور لیٹ کر اب نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کو نیند آ گئی, وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یا پھر اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے, اونگھنے سے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اونگھنے سے اور جھونکے لینے سے, بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں, اس کو نیند آئی اور جھوم کر گر پڑا, نیند آئی اور جھوم کر گر پڑا, فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا. اگر فوراً آنکھ نہیں کھلی تو وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یا پھر ایسا تھا کہ نماز وغیرہ کے انتظار میں, بعض مرتبہ نماز وغیرہ کے انتظار میں انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے, کیونکہ شیطان مٹھیاں بھرتا ہے اس وقت جب نماز انتظار ہی بندہ بیٹھا ہوئے. سمجھ آ گئی؟ نماز کے وغیرہ کے انتظار میں انسان بیٹھا تھا اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے, اور یہ جناب جی نیند کے غلبے کو دفع کرتا ہے. لیکن بعض وقت ایسے ہیں کہ یہ غافل ہو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو باتیں ہوئی ان کی اس کو بالکل خبر نہیں ہوتی, اس کو بالکل ہی خبر نہیں ہوتی. کبھی کبھار ایسا انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جس طرح کہ میں اس وقت مثال دے رہا تھا کہ جب وہ زمیندار جب واپس آ رہے تھے لاہور سے, میں گاڑی چلا رہا تھا, یہ سو گئے پچھلی سیٹ کے اوپر, جو میرے ساتھ باتیں کرنے والا تھا وہ بھی آگے والی سیٹ پر بیٹھ گیا حافظ جی. اب مجھ پر پوری رات کا جگارا تھا, گاڑی بھی چلا رہا تھا, پتہ ہی نہیں چلا, نیند آئی, گاڑی لگنے لگی تھی کہ مجھے یکدم ہی جاگ آئی. جیسے ہی جاگ آئی یکدم گاڑی کو ادھر موڑا تو بچ گئے, لگ جاتے تو چلے جاتے. جگہ ہی ایسی تھی, وہ جو اوپر پل تھا, پل کی ایک سائڈ پر لگنے لگی تھی گاڑی, جاگ آ گئی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ بہت زیادہ انسان کے اوپر ہوتا ہے. یہ کہتا ہے میں جاگ رہا ہوں, لیکن جاگ نہیں ہوتا, جاگ رہا نہیں ہوتا. اگر ایسا تھا کہ اس کو بالکل خبر نہیں ہوتی, بلکہ 2-3 مرتبہ اس کو جناب جی آواز میں 2-3 مرتبہ آواز دی تو اس کی آنکھ کھلی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اپنے خیال, مجھے تو آواز ہی نہیں دی گئی تھی, جب مجھے ایسے بس رب نے جگانا تھا مجھے جاگ آ گئی, ورنہ یہ تو سب سو گئے تھے. جیسے گاڑی لگنے لگی تھی مجھے نیند آ گئی, رات پوری کا جگا رہا تھا, گاڑی بھی میں چلا رہا تھا, مجھے تو انہوں نے جگایا بھی نہیں. یہ تو سب جناب جی سکون کی نیند سو گئے تھے, ایسے ہی چل رہا تھا, انہوں نے کہا بس سکون سے پڑھیں. ایسے مجھے جاگ آ گئی, رب نے جگا دیا, بچانا تھا. اگر کسی نے آواز دی ہے 2-3 مرتبہ آواز دینے کے بعد جاگ آئی, یہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میں سویا ہی نہیں تھا, میں سویا ہی نہیں تھا, تو اس کے خیال کا کوئی اعتبار نہیں ہے.
اس کے اپنے خیال کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر معتبر شخص یہ کہے کہ تو جناب جی غافل تھا، میں نے پکارا ہے تو نے جواب نہیں دیا، یا باتیں کی ہیں تو پھر ان سے باتیں پوچھی جائے، بتا کون کون سی ہم نے بات کی ہے، تو وہ باتیں نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے، وضو لازم ہے. اب ان وضو کے مسائل